السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق ضروری اور اہم مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ابتدائی 10 دن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت و فضیلت والے دن ہے۔ تو یہ ابتدائی 10 دن جو ہے بہت ہی اہمیت و فضیلت والے دن ہے۔ اس پر میں جمعہ کے دن روشنی ڈال چکا ہوں۔ بس ذہن میں یہ رکھے کہ فرائض کے علاوہ بھی اس میں نفلی عبادات کرے، جیسے کہ روزہ آپ رکھے جو احادیث میں تذکرہ ہے۔ یہ نہ ہو تو کم سے کم 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، بقرعید سے ایک دن پہلے کا، تاکہ 2 سال کا گناہ آپ کا معاف ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے اس میں نفلی جو نمازیں ہیں ذکر کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے رہیے۔ ایک تو جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اس کو پڑھنا یہ تو واجب ہے، لیکن یہ جو ہے آپ اس کو ذی الحجہ میں بھی ایسے ہی پڑھتے رہیے۔ اسی طریقے سے آج میں قربانی کے متعلق مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قربانی کرنے کا وقت جو ہے وہ ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لینا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کن پر جو ہے واجب ہے، تو جن کے پاس 612 گرام چاندی ہے، یا آپ کا 87 گرام سونا ہے، یا اسی طریقے سے مال تجارت ہے جو چاندی کے وزن کے اس کے قیمت پر، یا اسی طریقے سے اس کے پاس پیسہ ہے، یا تو گھر میں ہو یا پھر اکاؤنٹ میں ہو، جس سے 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، تو اگر اتنا پیسہ ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے پاس زیورات ہے اور نصاب کے برابر ہے تو اس عورت پر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر میں 5 لوگ ہیں اور سب کمانے والے ہیں تو 5 پر قربانی واجب ہے، یہ نہیں کہ ایک کر دیے تو چھٹی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی مالدار نے قربانی کرنے کی منت مانی ہو تو اس کے ذمہ 2 قربانی آئے گی، ایک منت کی اور دوسری شریعت کی طرف سے واجب ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر جہاں پہ پابندی ہے قربانی کرنے کی جس جانور کی، تو رسک نہیں لینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے یہاں قربانی نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ دوسرے جگہ بھی قربانی کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس نے بچہ کو جنا تو بچہ کو بھی اس کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، اور بچہ کا گوشت بھی صدقہ میں دے دے۔ بچہ کے گوشت میں سے خود کچھ کھا لیا تو پھر اس کی قیمت کے برابر صدقہ کر دے، اور بچہ کو ذبح کیے بغیر کسی کو صدقہ کر دیا جائے تو وہ بھی مستحب ہے۔ جانور خریدتے وقت اگر کسی دوسرے کے حصہ کی نیت نہ کی اور مکمل جانور کی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، پھر بعد میں کچھ حصوں کے حصہ دار مل رہے ہیں، تو ان حصہ داروں کو مذکورہ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا آپ سن لیجئے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کرنے والے آدمی کو دیکھا جائے گا، آیا وہ غریب ہے یا مالدار، کیونکہ مالدار پر قربانی واجب ہے، غریب پر قربانی واجب نہیں۔ اب اگر جانور خریدنے والا امیر ہے تو حصہ دار کو شریک کرنا جائز ہے، خریدنے والا لیکن جو ہے مکروہ ہے، اور اگر جانور خریدنے والا غریب ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے قربانی رات میں کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر روشنی اور بجلی کا پورا انتظام ہے اور رات میں قربانی کر سکتا ہے اور روشنی کا انتظام ہے، تب تو جو ہے رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ دن میں قربانی کرے، رات میں نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حاضر نہیں ہے
وہ بیرون ملک میں رہتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اگر اس کی طرف سے قربانی کر دی گئی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور دوسرے حصہ دار جو اس کے ساتھ شریک ہوئے ہوں ان کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی باہر ملک میں رہتے ہیں تو اگر کوئی باپ ہو یا کوئی بھی تو اس سے اجازت لے کر ہی قربانی کرائے، اگر ان سے اجازت نہیں لیے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ دوسرے جو شریک ہیں اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہے قربانی کے لیے جو عمر ہے، جیسے بھینس ہے تو مکمل 2 سال، اسی طریقے سے کھسی وغیرہ ہے تو 1 سال چھوٹا جانور ہے نا۔ اسی طریقے سے جب ایک جانور میں کچھ لوگ شریک ہو کر قربانی کرے تو ہر ایک کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اگر 7ویں حصہ سے کم ہوگا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر بڑا جانور ہے اس میں کئی لوگ شریک ہے تو ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ 7واں حصہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر حصہ دار کی نیت عبادت کی ہو۔ دیکھیے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کرتے وقت نیت جو ہونی چاہیے وہ عبادت کی، اگر کسی کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہے تو پھر قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر بڑے جانور میں کئی لوگ شریک ہے یعنی 7 تک ہم دے سکتے ہیں تو اب اس میں ہر ایک کی نیت ہونی چاہیے عبادت کی، اگر گوشت کھانے کی کریں گے تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد کی روشنی میں چلی گئی ہو یا ایک کان کا 1/3 حصہ، ایک کان کا 1 2 3 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وہ جانور جو اندھا ہو اور وہ چرنے پر قادر نہیں، اس کی اکثر بینائی چلی گئی ہے تو ایسے جانور کو آپ نہ خریدیں، قربانی درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جانور اندھا، کانا یا پھر اسی طریقے سے پونچھ ہے، اگر 1/3 حصہ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے لنگڑا ہے اور بالکل پیر رکھ نہیں سکتا ہے تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں، لیکن چوتھا پیر وہ رکھتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا لنگڑاتا ہے لیکن چلتا ہے چوتھا پیر رکھ کر تو قربانی درست۔ اسے گھسیٹ کر لے جانا اور جانور کو پچھاڑنے کے بعد ذبح کرنے میں تاخیر کرنا اور اس کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے، اس لیے جانور کو گھسیٹ کر نہیں لانا ہے اور جانور کے سامنے جو ہے چھری بھی تیز نہیں کرنا چاہیے اور ذبح کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ہے جانور کو قربانی کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹانا سنت مؤکدہ ہے اور دوسری طرف پھیر کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ذبح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا اور چھری کو خوب تیز کر لینا مستحب ہے، اس لیے پہلے سے چھری کو کیا کر لیجئے؟ تیز کر لیجئے۔ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو مسائل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بھی بتا دوں کہ جس جگہ جانور جو منع ہے قانونی اعتبار سے تو اس کو نہیں کرنا ہے، اور جو چیز نہیں منع ہے اس کو کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے اگر کسی